حسین سنو حسینیوں، سنو حسینیوں، اب جلد اٹھو تباہی باطل کے واسطے، تیغے اٹھے حسین کے قاتل کے واسطے۔ تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو، یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ علی آلائہ ونصلی علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، یہ پیغام بہت ضروری تھا جو آپ تک پہنچانے کی صحیح اور کوشش کر رہے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان نے اپنے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے تاریخ میں مجھے کہیں کوئی شواہد نہیں ملتے۔ یہ ایسی گمراہ کن بات ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہور مسلمین نے یزید عنید کو فاسق و فاجر بلکہ ملحد و مرتد اور دار اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، جبکہ جمہور مسلمین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یزید کافر تھا، یزید مرتد تھا، دار اسلام سے خارج ہے۔ اصل مسئلہ تاریخ کے اندر شواہد بے پناہ موجود ہیں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر کاٹنے کی حوالے سے ولید ابن عتبہ کو جو خط لکھا ہے مدینے کے گورنر کو، اس میں واضح طور پر صریحاً لکھا ہے کہ سر امام حسین علیہ السلام جو ہے اگر بیعت نہ کرے کاٹ کر بھیج دیا جائے۔ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے مقتل خوارزمی کا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں انہوں نے تحریر کیا ہے فخذ الحسین و عبداللہ ابن عمر و عبد الرحمن ابن ابی بکر و عبداللہ ابن زبیر بالبید اخذا شدیدا ومن ابا فاضرب عنقه وابعث الی براسہ، کہ بس تم حسین اور عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبداللہ بن زبیر سے شدت کے ساتھ بیعت لو، اور اگر کوئی انکار کرے تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ اسی طریقے کے اور دوسرے حوالے بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تاریخ عاصم کوفی کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس میں اس نے واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ ان سے بیعت طلب کرو یزید کے لیے، اگر انکار کرے تو سر قلم کر دیں۔ یہ یزید کا خط ہے ولید بن عتبہ حاکم مدینہ کے نام، جو کہ تاریخ عاصم کوفی کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اور بہت ساری تاریخیں، جس میں تاریخ طبری بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کے اندر اس نے واضح طور کے اوپر آخر میں لکھا ہے کہ اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو بیعت لینے میں سختی اور تشدد کرو، اور جب تک وہ بیعت نہ کر لیں ذرا بھی انہیں مہلت نہ دو۔ یہ تاریخ انتخاب طبری سے ہم نے آپ کے سامنے حوالہ جو ہے وہ پیش کیا۔ اسی طریقے سے خود یزید کا بیٹا اپنے باپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے قد قتل عترۃ الرسول،
کہ میرے باپ نے عزت رسول کو قتل کیا. بیٹے کی گواہی کی موجودگی کے اندر مجھے نہیں معلوم مفتی صاحب کی کیا محبت ہے یزید کے ساتھ، اس انید اور پلید کے ساتھ، کہ انہیں تاریخ سے گہرے شواہد ہونے کے باوجود بھی یہ چیزیں نظر نہیں آئیں. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری تاریخ کے ایسے شواہد موجود ہیں کہ جن کے اندر یزید کے سیاہ کارنامے بھرے ہوئے ہیں. اور خود اگر آپ دیکھیں تذکرۃ الخواص، سوائق مورخہ، ینابع المودت، وسیلۃ النجات، ناموس اسلام، یہ تمام کتابوں کے اندر جو ہے یزید کے کافرانہ اشعار موجود ہیں کہ جس میں اس نے اپنے کفر کا اظہار کیا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ کوئی خبر نہیں آئی تھی آسمان سے، یہ سب ملکگیری کے لیے ڈھونگ رچایا گیا تھا، نہ کوئی خبر آئی آسمان سے اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی. یہ کافرانہ اشعار کی صورت میں اس کے جملے ان تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہیں. صرف یہی بات موجود نہیں ہے بلکہ اس نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر میرے بزرگ ہوتے بدر کے تو وہ دیکھتے اور خوش ہوتے میرے اس کام پر اور مجھے داد و تحسین دیتے، اور میں نے بدلہ لیا ہے اپنے اجداد کا آل رسول سے. یہ سب کچھ اشعار کی صورت کے اندر موجود ہے جہاں وہ اقرار کر رہا ہے. جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب وہ تو ابن زیاد نے قتل کیا تھا، تو ابن زیاد کو معزول نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے اور اسے باقی رکھنا اس کے عہدے پر کہ یزید اس کے فعل سے راضی ہے. اور یہ شعر جو میں نے آپ کی خدمت میں اس کا پڑھا ہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ اس نے اس وقت کہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو ابن زیاد نے بھیجا ہے اور اس کے دربار میں لایا گیا تو وہ چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا. نہیں معلوم کہ آخر امام حسین علیہ السلام سے اتنی عداوت اور دشمنی کس بنیاد پر ہے کہ کربلا کو مبہم بنایا جا رہا ہے، کربلا پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں، اور اس پورے واقعے کی ذمہ داری نعوذ باللہ امام حسین پہ ڈالی جا رہی ہے. خود یزید کے سیاہ کارنامے واقع حرہ مشہور واقعہ ہے، یہ تاریخ خلفاء میرے سامنے. اس کے اندر مدینے پہ حملہ اور قتل و غارت گری، اصحاب کے ناموس کے ساتھ کھیل کھلواڑ ہونا، خانہ کعبہ کو جلانا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. مکہ پہ چڑھائی اور کعبہ کی بے حرمتی، یہ سب اس کے سیاہ کارنامے. اس کے باوجود بھی اسے مسلمان کہنا اور امیر المومنین کہنا اور خلیفہ کہنا، یہ سب اس امر کی دلیل ہے کہ آج بھی فکر یزیدیت موجود ہے اور وہ اپنے سیاہ دور کو اور سیاہ کارناموں کو چھپانے کے لیے اس قسم کے حربے استعمال کرتی ہے. خیر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ کربلا ایک روشن تاریخ ہے اور قیامت تک روشن رہے گی. دنیا اسلام کے اندر جمہور مسلمین کا فیصلہ ہے کہ امام حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا. اور قرآن حکیم کی آیت ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 ہے اور 72 نمبر اس کی آیت ہے کہ جو دنیا میں جان بوجھ کر اندھا بنا رہا، آخرت میں بھی اللہ اسے اندھا ہی اٹھائے گا اور وہ نجات کے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کرنے کی کوشش اور صحیح کی کہ میں بھی امام حسین علیہ السلام کے حق میں آواز بلند کر کے اپنی آخرت کو محفوظ کروں اور دشمنان اسلام اور دشمنان دین اور دشمنان محمد و آل محمد کے خلاف سینہ سپر ہو کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ روح ہو سکوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.